کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کا نام کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے۔ فرمایا کہ نبی کا نام ما کان محمد، نام محمد ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کام رسالت ہے، وخاتم النبیین، مقام ختم نبوت ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزوں کو بیان فرمایا: نام محمد، کام رسالت، مقام ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ۔ نام اللہ نے محمد رکھا، نام اور بھی تھے، باقی نبیوں کے نام، کسی نبی کا نام محمد نہیں۔ کسی کا نام آدم، کسی کا نام نوح، کسی کا نام موسیٰ، کسی کا نام ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی نبی کا نام اللہ نے محمد نہیں رکھا، اگر رکھا تو صرف اپنے لاڈلے پیغمبر نبی علیہ السلام کا نام محمد رکھا۔ محمد کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ کو علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے، مدح کرنے والے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے۔ وہ وقت تھا کہ جس وقت پیغمبر کی مذمت کی جاتی تھی تو پیغمبر کے مذمت کا دفاع کرنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ نے نام محمد کا دفاع کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ صحابہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ کو ماننے والے کلمہ گو انسان، انہوں نے اس نام کا دفاع کیا، اور یہ کام چلتا رہے گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کوئی کلمہ گو انسان نہیں ہوگا، ہر طرف کافر ہی کافر ہوگا جس وقت قیامت برپا ہوگی۔ تو اس وقت بھی جب پیغمبر کی مذمت ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بولنے والا جب بھی بولے گا تو نام کیا لے گا؟ محمد کہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب محمد کہے گا دل سے تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، لیکن اس کے ہونٹ اور اس کی زبان پھر بھی نبی کی تعریف کر رہی ہوگی۔ کیوں؟ نام محمد ہے۔ محمد کا مطلب تعریفوں والا، محمد کا مطلب مدح والا۔ تو اس لیے جہاں پر اللہ کا نام وہیں پر محمد کا نام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، درخت کے قریب لے گیا، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اب اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پر آ گئے۔ اب زمین پر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، آنکھوں سے آنسو ہیں، معافیاں مانگی جا رہے ہیں، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ لیکن جب کہا اللہ تجھے اس پیارے محمد کا واسطہ، تو مجھے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا آدم تو نے کیسے جانا، تو کیسے پہچانا اس پیغمبر کو؟ فرمایا اللہ جس وقت آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح کو پھونکا، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے سامنے دیکھا جہاں تیرا نام تھا وہی محمد کا نام تھا، جہاں تیرا نام تھا وہی محمد کا نام تھا۔ اس لیے میں جان گیا کہ جو سب سے تجھے محبوب ہے اسی کا نام تیرے ساتھ ہے۔ یعنی یہ محمد، اس آیت میں اللہ نے جس نام کا تذکرہ کیا وہ کون؟ وہ محمد ہے۔
اور آگے فرمایا کہ کام رسالت ہے۔ رسالت آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ دیکھیں کتنے بھی پیغمبر آئے، کسی کو آدم صفی اللہ کہا گیا، کسی کو نوح نجی اللہ کہا گیا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، لیکن جب پیغمبر کی باری آئی تو کہا گیا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے رسالت کا اختتام پیغمبر پہ کیا۔ رسالت کا مطلب کہ یعنی جو اللہ دے وہ پیغمبر آگے دیتا ہے، جو کام جو باتیں اللہ نے پیغمبر تک پہنچائی پیغمبر نے آگے پہنچائی، تو سارے نبیوں کی رسالت میرے پیغمبر کی رسالت میں جمع ہے۔ جس طرح سارے نبیوں کے اوصاف میرے پیغمبر کے اوصاف میں جمع ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندے کو پیاس لگے وہ چشمے میں جا رہا ہے، ایک بندے کو پیاس لگے وہ تالاب میں جا رہا ہے، پانی وہ چشمے سے پیتا ہے، یہ پانی تالاب میں جا کر پیتا ہے۔ میرے بھائیوں، چشمہ پھوٹتا ہے، پانی نکلتا ہے، جمع تالاب میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح سارے پیغمبروں کے اوصاف تھے۔ کسی پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی ہے، کسی پیغمبر کو حسن بھی دیا ہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے جو بھی صفت دی ہے وہ ساری کی سارے مجمع تھا۔ میرا پیغمبر منبع تھا، میرے پیغمبر سے اوصاف نکلتے تھے اور سارے پیغمبروں میں تقسیم ہوتے تھے۔ حسن میرے پیغمبر کا بھی تھا، لیکن یہاں سے نکلا حضرت یوسف کو ملا ہے۔ زلیخا نے جس وقت سب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد دسترخوان بچھایا، پھل لگانے کے بعد عورتوں کو کہتی ہے ہاتھوں میں چھڑیوں کو پکڑ لو، یہاں سے ایک انسان گزرے گا جو ہے تو ہمارا خادم ہے لیکن اس کا حسن کا کیا کہنا۔ جب حضرت یوسف گزرتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے تو انگلیاں کاٹی ہیں، اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ اب میرے محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ دیتی۔ وجہ کیا تھی کہ میرے نبی کے اوصاف وہ نکلے ہیں، انبیاء میں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یوں ہی کہ تالاب چشمے سے پانی نکلا ہے، تالاب میں جمع ہوا ہے، ایسے ہی میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں تین چیزیں بیان ہوئی، ایک میرے پیغمبر کا نام، ایک میرے نبی کا کام، ایک میرے نبی کا مقام۔ نام محمد ہے، کام رسالت ہے، مقام ختم نبوت ہے۔ میرے پیغمبر کا نام محمد ہے، اس کے بارے میں نے یوں کہا کہ جہاں اللہ کا نام وہی محمد کا نام ہے۔ کام رسالت ہے، رسالت تو سارے نبیوں کا کام تھا لیکن اختتام میرے پیغمبر پہ ہوتا ہے۔ مقام ختم نبوت ہے کہ ختم نبوت تو سارے نبیوں کو ملی لیکن اختتام میرے پیغمبر پر ہوا ہے، اختتام میرے پیغمبر پر ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو حج کے لیے گئے تھے۔ عصر کے وقت میدان عرفات میں پیغمبر کھڑے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی، صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ آج تو خوشی ہونی چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں سمجھ گیا یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب نبی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، اب پیغمبر کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ آیت کو نازل کر کے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، کسی نبی کو یہ آیت نہیں ملی، اگر ملی تو پیارے محمد کو ملی۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ یہ پیغمبر آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح 210 آیات ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے کسی نے گھر بنایا، اس کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں ایک اینٹ جو ہے وہ نہیں لگائی۔ اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، گھر کا جناب مناظر دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ کے جاتے ہیں کاش کہ یہ اینٹ بھی لگ جاتی اور اس گھر کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی آئے، ایک اینٹ باقی تھی، اللہ نے مجھے بھیجا، وہ اینٹ مکمل ہو گئی، اب گھر سارا کا سارا تعمیر ہو گیا۔ آخر میں فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کا مطلب کہ کفر کو مٹانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاشر ہوں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد اگر آئے گی تو صرف قیامت آئے گی۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیا کے اندر 30 جھوٹے دجال کذاب ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا کہ لیکن آخر میں آخری نبی میں ہوں، آخری نبی میں ہوں۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں، یہ ساری حدیث ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے مجھے جوامع الکلم دیے گئے، اور فرمایا دوسرے نمبر پہ روب سے میری مدد کی گئی، یعنی اللہ نے میرے روب سے کفر کو مٹایا ہے۔ نمبر 3 پہ اللہ کے نبی نے فرمایا مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، یعنی پہلے جو قومیں تھیں، پہلے جو انبیاء تھے، ان کے لیے مال غنیمت کو کھانا جائز نہیں تھا، استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ جب وہ جہاد کرتے، جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا اس کو ایک پہاڑ پہ جا کے رکھ دیتے، آگ آتی کھا جاتی، جس کا آگ کھا گئی تو جہاد قبول ہے، اگر نہ کھایا تو جہاد قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال فرمایا۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تمام زمین میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، یعنی میں جہاں چاہوں، جس جگہ چاہوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ امت کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کی مٹی سے پاک ہونا میرے لیے بنا دیا گیا، یعنی اگر وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں جو تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، بلکہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر آیا ہوں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، مجھے خاتم النبیین بنایا، یعنی مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں، میری مسجد مساجد کا اختتام ہے، یعنی میری جو مسجد ہے اب اس کے بعد کسی اور نبی کی مسجد نہیں بنے گی، یہ مسجد جو ہے یہ آخری نبی کی مسجد ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب. اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں ایک عقیدہ دے کر گئے ہیں. وہ عقیدہ کیا ہے کہ جناب حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہ دین اسلام کا اساس ہے، بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی انسان حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کو نبی تو مانے، آخری نبی نہ مانے، اللہ حضور کی کتاب کو، قرآن مجید کو کتاب تو مانے، آخری کتاب نہ مانے، تو یاد رکھنا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایسا عقیدہ کہ اس عقیدے کو خراب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کھڑے ہوئے. ایسا عقیدہ ہے ختم نبوت عقیدہ کہ یعنی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب ہے تو صرف حضور ہیں، اب شریعت ہے تو حضور کی ہے، اب کتاب ہے حضور کی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضور بیمار ہوئے تھے. اس وقت ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا، اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوا. اللہ کے نبی نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنا کر، اپنا سپاہی بنا کر، اپنا لیڈر بنا کر اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو قلع قمع کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ جہاں ملے اس کو جناب قتل کر دو. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کے پاس رہنے لگ گئے. جناب اس کے ہر طرف فوج ہوتی تھی، گارڈ ہوتے تھے. حضرت فیروز دہلوی فرماتے ہیں کہ میں گیا، اب میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے قتل کیا جائے، لیکن میں اس کی فوج میں شامل ہو گیا. اس وقت ایسا آیا کہ اس نے جناب مجھے امیر بنا دیا. میں امیر بنا، میں نے وہاں محنت کی. اسی کی فوج کا جو لیڈر تھا جس کا نام قیس تھا، میں نے اس قیس کو اتنا مطمئن کر دیا کہ وہیں پہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے. میں نے اس کے ساتھ مل کر پھر محنت کی. ہم یہاں تک پہنچے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان تھی، وہ اچھی انسان تھی. میں نے اس تک پہنچا، اس سے جا کر گپ شپ کی اور اسے کہا کہ ہم نے اس کو قلع قمع کرنا ہے، اس کا اختتام کرنا ہے. وہ عورت ہمارے ساتھ ملی. ہم نے جناب ایک دن منصوبہ بنایا کہ ہم اس پر حملہ کریں، لیکن ہوا ایسے کہ ہماری بات لیک ہو گئی. اسود عنسی کو پتہ چل گیا. اس نے اپنے محل کے اندر ہم سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم ہم میرے خلاف یوں بغاوت کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسی بغاوت تیرے خلاف کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو نبی ہیں. جناب وہ مطمئن ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا. اسود عنسی نے جب چھوڑا، حضرت فیروز دہلوی فرماتے ہیں ہم نے اس کی بیوی کے ساتھ ساری بات کی کہ اس کو کس وقت قتل کیا جائے. اس نے کہا کہ رات کے وقت آؤ، ہر طرف فوج کھڑی ہوتی ہے، ہر طرف گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، وہاں سے رستہ بنایا جائے، وہاں سے تم اندر داخل ہو جاؤ. جناب حضرت فیروز دہلوی فرماتے ہیں ایک رات کو ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا اسی رات ہم اندر داخل ہوئے اور ہم نے اس کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا. جناب جس وقت قتل ہوتا ہے صبح کے وقت ہم نے جناب اسی خیمے کے اوپر کھڑے ہو کر، اسی قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اس کی گردن اتار دی گئی ہے، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دی گئی ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم نے صبح کی اذان دی اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا. اسی رات کو اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا، جبریل جی یا رب جلیل، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس، جا کر بتاؤ جس فیروز دہلوی کو آپ نے جس نتیجے کے لیے، جس کام کے لیے بھیجا تھا، آج فیروز دہلوی اس کام میں پاس ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، آ کر خوشخبری سنائی. میرا پیغمبر اس خوشخبری کو سنتا ہوا میرے دوستو اس دنیا سے چلا گیا. حضرت فیروز دہلوی فرماتے ہیں میں جس وقت واپس آیا حضور اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن اللہ نے جبریل کے ذریعے سے پہلے خوشخبری سنا دی تھی کہ آپ کے دشمن کو فیروز دہلوی نے اس دنیا سے قلع قمع کر دیا ہے.
اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے آخری زمانے میں ایک اور بدبخت اٹھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ جناب میرے پیغمبر کو کہتا ہے شہر کا نبی تو بن جا اور گاؤں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے جناب بہت بڑی فوج کٹھی کر لی تھی اور حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی فوج اس وقت اس کے خلاف بھیجا تھا۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر صرف 269 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن اس جنگ ختم نبوت کے لیے جو ابو بکر صدیق نے دستہ بھیجا تھا، اس دستے کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کے لیے 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جو اس مسئلے کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد قرآن لکھنا شروع کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اسی مسئلے کے اندر جب مسیلمہ کے کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اس لشکر کو لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ جب وہاں پہنچے لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کا لاکھوں کے حساب سے دستہ تھا، اس طرف 12,000 یا 22,000 کا لشکر تھا۔ جہاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ جناب مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے ایک قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں، باغ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، چھت پہ چڑھ کے نیزے مارتے ہیں، جناب چھت پہ چڑھ کے تیر آتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اسی لشکر کے اندر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کہا صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ مجھے پکڑیں، ایک طرف سے میرے ہاتھ پکڑے جائیں، ایک طرف سے میری ٹانگیں پکڑی جائیں اور مجھے ہلا کر دیوار سے اندر پھینک دیں۔ میں اگر ثانی ہوئی دروازہ کھول دوں گا، جان جائے تو چلی جائے، لیکن تم نے ان کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت ابو جندل کو صحابہ نے ایسے جھولا دے کر دیوار سے اندر پھینک دیا۔ حضرت ابو جندل جب اندر جاتے ہیں جناب نیزے لگتے ہیں، لیکن ابو جندل نے اسی دوران دروازہ کھول دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا لشکر چھوٹا تھا، اس کے باوجود ہم نے جناب ان کو مسیلمہ کذاب کو اس دنیا میں نہیں رہنے دیا۔ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی وحشی نے یہاں موقع پا کر حضور علیہ السلام کے دشمن کو اس دنیا سے ختم کیا ہے۔ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے دفاع کیا۔ آپ دیکھیں ایک ہے نبی کا دفاع، ایک ہے ختم نبوت کا دفاع۔ بدر میں شہید ہوئے انہوں نے نبی کا دفاع کیا تھا۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ نے کہا ہم نبی نہیں مانتے، صحابہ نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، لیکن جنگ ہوئی جو شہید ہوئے وہ جناب شہید نبوت بنے ہیں۔ بدر میں لڑنے والے شہید نبوت بنے، احد میں لڑنے والے شہید نبوت بنے ہیں، غزوہ تبوک میں لڑنے والے شہید نبوت بنے ہیں، جرموک میں لڑنے والے شہید نبوت بنے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ختم نبوت کے لیے یمامہ کی جنگ لڑی اور قیامت تک کوئی بھی مسلمان شہید ہوتا رہے گا، وہ شہید نبوت نہیں ہوگا بلکہ شہید ختم نبوت ہوگا، شہید ختم نبوت ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے پیغمبر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، جو اس کا دفاع کرتا ہے پیغمبر رات کو اس کو خواب میں ملتا ہے۔ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو، شاید کی بات ہے کہ جناب ہمارے پاکستان میں سندھ کے اندر ایک جناب شہر تھا میرپور خاص۔ میرپور خاص کے اندر ایک مرزا تھا جس کا نام عبدالحق تھا۔ عبدالحق مرزا وہ جناب ایک بزرگ تھے حاجی صاحب جن کا نام تھا حاجی نامک رحمت اللہ علیہ۔ وہ آپس میں بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ حاجی نامک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آپ کا جو نبی ہے جس کو آپ نبی کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو اس موضوع پر بات ہوگی نعوذ باللہ کہ تمہارا جو نبی ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حاجی نامک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، میں فوراً اٹھ کر اس کی گردن جو ہے وہ جسم سے جدا کر دی۔ اب جناب میں
وہاں پولیس کی چوکی میں چلا گیا، وہاں مجھے بند کر دیا گیا۔ جو وہاں کا تھانے دار تھا وہ سید تھا، اس کی بیوی بھی سیدہ تھی۔ میں وہاں پہ بند ہو گیا، سید نے مجھے وہاں بند کر دیا، لیکن رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیوی کی زیارت میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر سے کہو جو آج تمہارے پاس مہمان آیا ہے اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ فرمایا رات کو میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا کہ دیکھو دنیا کے اندر تجھے بہت سفارشیں آئی ہوگی، کسی کے لیے MNA کی سفارش، کسی کے لیے MP کی سفارش، کسی کے لیے چودھری کی، مولوی کی، مفتی کی سفارش ہوگی، لیکن ایک مہمان آج جیل میں ایسا آیا ہے جس کی سفارش کے لیے خود نبی آیا ہے، جس کی سفارش کے لیے خود پیغمبر مصطفیٰ آیا ہے۔ جناب مقدمہ عدالت میں چلا گیا، جب عدالت میں مقدمہ گیا وہاں پہ علماء حضرات پہنچے، حضرت یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ پہنچے، محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ پہنچے، بڑے بڑے علماء مقدمے کے لیے گئے۔ جب وہاں پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ مقدمہ جو ان کا وکیل تھا وہ جناب ہمارے سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، وہ وکیل تھا، اس کا نام وہ وکیل تھا۔ اس نے کہا کہ حاجی مولانا صاحب آپ حاجی صاحب سے کہیں کہ اپنا بیان بدل دیں تو ہم ابھی اس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حاجی صاحب اپنا بیان بدل دے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں جج کے سامنے جا کر یہ اپنا بیان دے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کے خلاف بولے گا کہ وہ اس دنیا میں رہ سکے۔ جناب وکیل صاحب گئے حاجی صاحب کے پاس، جا کر کہا کہ آپ ایسے کریں اپنا بیان بدل دیں، میں آپ کو ابھی چھڑوا دیتا ہوں، ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ حاجی صاحب نے کہا وکیل صاحب آپ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن یہ علماء حضرات کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے ایک بات عرض کروں، خدا کی قسم میں نے زندگی میں حج بھی کیے، میں نے زندگی میں عمرے بھی کیے، بے شمار عمرے کیے، میں علماء کے ساتھ رہا، علماء کے پاس گیا صرف اس مقصد کے لیے کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ مجھے رات کو روزانہ حضور کی خواب میں زیارت ہو۔ فرمایا کہ کبھی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن جس دن سے میں نے اس بدبخت کو دنیا سے مٹایا ہے اس دن سے لے کر کوئی رات ایسی نہیں کی کہ مجھے نبی کی زیارت نہ ہوئی ہو، کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ مجھے پیغمبر کی رات کو زیارت نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں جو پیغمبر کی ناموس اور رسالت کا تحفظ کرتا ہے پیغمبر اس کو ضرور رات کو خواب میں بھی ملتا ہے۔ اس لیے اس مشن کو، اس مقصد کو چھوٹا نہ سمجھو۔ آپ نے وہ انسان کا نام بھی سنا ہوگا جس کو جناب کہ تقسیم، جب ہمارا ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، ایک ہندو راجپال نامی ہندو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا رنگیلا رسول۔ اس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بیویوں کی جتنی ہو سکی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ جناب اس وقت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا میں موجود تھے، انہوں نے لاہور کی سرزمین پہ بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ان کے سامنے جمع کرنے کے بعد خطاب کیا، اور ایسا خطاب کیا کہ جناب اسی خطاب کے دوران ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جناب یہ جس نے کتاب لکھی ہے یہ اس کے ہاتھ باقی نہ رہے، یا اس کتاب کو پڑھنے والا اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ مفتی صاحب کے گھر میں بی بی فاطمہ آئی تھی، اس نے کہا اور تم کیسے زندہ ہو، میرے ابا کے خلاف تمہاری زندگی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی دوران ایک جناب شخص نوجوان اٹھا، لوہار کا بیٹا، وہ اٹھتا ہے جا کر جناب اس کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے، مٹا دینے کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب جیل میں بند ہوتا ہے
ایک دن آتا ہے اس کے خلاف لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کو صبح کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ ایک عالم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جیل میں گیا، جس صبح کو اس کو پھانسی دی جانی تھی اسی صبح کو میں جب اس کی جیل میں گیا، وہاں پہ ایک ہندو کھڑا تھا جو اس کا چوکی دار تھا۔ میں نے جا کر جب اس کی جیل کے قریب کھڑا ہوا، اندر گیا، باہر نکلا تو ہندو کہتا ہے حضرت آپ بڑے بختوں والے ہیں، آپ اس کے کمرے میں گئے ہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے، میں رات کا پہرا دے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کبھی جناب لائٹیں چلتی ہیں کبھی بجھتی ہیں، نہ جہاں پہ کوئی بجلی ہے نہ کوئی ایسا انتظام ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، چیک کیا کوئی اس کے پاس ایسی چیز تو نہیں، ماچس تو نہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان دے سکے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ تو میں نے 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے اس کی چیکنگ کی، کچھ نہ نکلا۔ لیکن میں نے شخص نوجوان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ کون سا ایسا عمل کر رہے کہ وہ کیا وجہ ہے، کہاں سے روشنی آتی ہے؟ یہ نوجوان بتاتا ہے میں باوضو ہوں، میں جب سونے لگتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سونا نہیں، روزہ رکھ کر سونا ہے، اور سونا بھی ایسے ہے کہ آج تو نے افطاری ہمارے پاس آ کر کرنی ہے، یعنی روزہ رکھ کر سونا ہے۔ فرمایا کہ پوری رات دیکھ رہا ہوں اس کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو وار دیتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج کوئی انسان ہے اس کے باپ کو کوئی گالی دے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ جناب بولنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کسی کو ماں کو گالی دی جائے، کسی کے بھائی کو گالی دی جائے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ میں نے کہا حدیث پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی والدہ، اس کے والدین، اس کی بیوی، بچے، مال، ہر چیز سے زیادہ عزیز میری ذات نہ ہو جائے۔ اللہ کا نبی تو یہ کہتا ہے آج ہماری دوستی اللہ کے دشمن کے ساتھ تو ہے، نبی کے دشمن کے ساتھ تو ہے، نبی کے قرآن کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ تو ہے۔ اگر دشمنی ہے والد کو گالی دینے والے کے ساتھ، اگر دشمنی ہے بھائی کو گالی دینے والے کے ساتھ، دوستی ہے تو نبی کے دشمن کے ساتھ، یہ کیسا مسلمان ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہماری دشمنی ہو تو حضور کے دشمن کے ساتھ ہو، ہماری دشمنی ہو اللہ کے دشمن کے ساتھ ہو۔ جنگ یمامہ میں ایک شخص وہ یاد نہیں کہ جس وقت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے گیا تو جناب مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے مجھے نبی مان، وہ کہتا ہے میں کیوں مانوں؟ تجھے اللہ کا قرآن یاد نہیں؟ اللہ کے قرآن نے 2 اعلان کیے کہ نبی محمد ہے، خاتم النبیین بھی وہی ہے، آخری نبی بھی وہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کٹوا دیا، کہا اب مان، کہتا نہیں مانتا۔ اس نے دایاں پاؤں کٹوا دیا، کہتا ہے مان، کہتا نہیں مانتا۔ بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا زبان کاٹ دو، زبان کاٹ دی گئی، کہا مان، اشارے سے کہا نہیں مانتا، کہا اس کی گردن جدا کر دو۔ میرے بھائیوں، گردن جدا ہو گئی، لیکن نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا، لوگ واپس آئے، ماں پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں؟ لوگوں نے بتایا تیرے بیٹے کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، پھر پاؤں کاٹا گیا، زبان کاٹ دی گئی، گردن جدا کر دی، لیکن تیرے بیٹے نے نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا۔ اس نے کہا لوگوں سن لو، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی آج کے دن کے لیے پلایا تھا۔ یہ مائیں تھی، یہ باپ تھے، اور ایک باپ یہ ہے کہ اپنی بچوں کو عقیدہ ختم نبوت ہی نہیں سکھایا۔ پوچھو عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک انسان اٹھا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، جس طرح نبی کے صحابہ تھے مجھے ماننے والے بھی صحابہ ہیں۔ اس نے کہا میری بیویاں ازواج مطہرات ہیں جس طرح حضور کی بیویاں تھیں۔ اس نے کہا میری بیٹی سیدۃ النساء ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی ایک جنت البقیع بنائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن اصل نہیں، قرآن اصل اور ہے،
اس نے کہا محمد آخری نبی نہیں، اس کے بعد ایک اور نبی ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ آج وہ اپنے قرآنوں کو تقسیم کر رکھے ہیں جناب، گھروں میں قرآن جا رکھے ہیں۔ آج ایک انسان ہے، اس کو کسی نے روکا، کہا، اس کو کتابیں دکھائیں، اس کو دلیلیں دی، اس نے اپنا مذہب بدل دیا۔ اس کو دلیل دی، کتاب دکھائی، اس نے مذہب بدل دیا۔ یہ حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، وہ ایک جس وقت انگریز کی حکومت تھی، انگریز آیا، اس نے آ کر لوگوں کو کہا کہ عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، سب کو کہا۔ ایک پادری کھڑا ہوا، اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ مانتے ہو اس بات کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ مانتے ہو نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا اللہ اس بات پر بھی تو قادر ہے نا کہ اللہ ایک اور خدا کو بنا سکتا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ اس وقت کے مسلمان پکے تھے، ان کو علم تھا کہ ہمارے پاس جواب نہیں تو علماء کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا پادری صاحب آؤ مولوی کے پاس چلتے ہیں، اسے جا کر پوچھتے ہیں جو تیرا سوال ہے۔ مولوی کے پاس چلے گئے، علماء کے پاس گئے۔ پادری صاحب نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بالکل اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا اللہ ایک اور خدا بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں بنا سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا اللہ اور خدا نہیں بنا سکتا۔ اس نے کہا پھر اللہ کو قادر کیوں بناتے ہو؟ اس کا مطلب اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو بات ہی نہیں سمجھا، جس کو اللہ پیدا کر دے وہ خالق نہیں ہوتا بلکہ مخلوق ہوتا ہے۔ جس کو اللہ پیدا کر دے وہ خالق نہیں ہوتا بلکہ مخلوق ہوتا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ایسے دشمن، ہمارے دین دشمن، کلمہ دشمن ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا انسان آ جائے، کتابیں دکھائے، دلیلیں دیں، اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، اس کو پکڑ لاؤ مولوی کے پاس۔ خدا کی قسم جب تم مولوی کا نام لوگے ایسے دوڑے گا جیسے لا حول ولا قوت سے شیطان دوڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنت ادا کریں۔